جو بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک ہے پوری دنیا میں، عربی میں لکھی ہے فرید الدین اتار نے، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. یہ وہی ہے، منگولوں نے وڈ دیتا تے منگولاں دی اولاد نے اسلام قبول کر کے باقی جڑے بابے بچے سن انہوں نے علمی طور تے وڈ دیتا. تو اس کتاب میں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے بایزید بستامی کے اوپر. اس میں انہوں نے سٹارٹ میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں بایزید بستامی کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. لو جی، شیخ عبد القادر جیلانی نے فارغ کرتے ہیں جنید بغدادی نے، اور وہ فارغ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ جنید بغدادی جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں. یہ پہلے قادری سلسلہ جنیدی ہوتا تھا. جب شیخ عبد القادر جیلانی آئے تو انہوں نے اپنے نام کی نسبت قادری، جس طرح آج کل لیاس قادری نے اتاری لگا لیا، وہ قادری بھی اڑا دیا انہوں نے. ہر جڑا کو بندہ آندا جو بڑا لچ فرائی کر کے ٹر جاتا ہے. یہ پہلے جنیدی سلسلہ ہوتا تھا. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اولیاء میں جو مقام ہے نا بایزید بستامی کا، وہی ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں. ہوں دسو بھائی ہوں میچ انہاں دونوں درمیان بھی بزرگاں دا سردار کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو اولیاء کے سردار حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. ہاں جی، باقی آپ کے بنائے ہوئے بابے ہیں. پھر انہوں نے لکھا بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو معراج نہیں ہوئی ہے، ہمارے بابا جی کو ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے. نعوذ باللہ. اے دیکھو کڈے بڑے بڑے جھوٹ. اس طرح کے جھوٹ کشر مجموع میں بھی لکھے ہیں بایزید کے بارے میں کہ انہوں نے جب تیسری دفعہ حج کیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا. ڈائریکٹ خواب میں نہیں سرکار، خواب دی نہیں. وہ خواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آفر نہیں کی. اللہ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ادھر تو کوئی پیکج آفر نہیں ہوا. بایزید بستامی کو بیداری میں کروا دیا دیدار. خواب میں صرف ہمارے نبی اسلام کے بارے میں آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار. وہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. بس باقی یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے، فراڈ مشہور کیا ہوا ہے. اچھا، اس چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہم دین سیکھتے ہیں. اے دین جے. اور بابے نے پتا کہ کیا اگوں کہنا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. ادھر بھی نہیں رکا، پھر کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. تنو میں دسنا تیرا جھنڈا کیڑا ہے. ہاں، وہ بخاری مسلم میں آیا کہ میدان محشر میں ہر غدار کے لیے، غادر اور خائن شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا بلند کرے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے خیانت کرنے والا. تیرا جھنڈا او نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر تو نہیں یہ کہا، اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہے. لیکن تیرے ماننے والے تجھے جو ہے نا قیمے والی مشین پہ چڑھا رہے ہیں بار بار لا کے. میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، وہ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی بکواس ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. جب ہم بتاتے ہیں کہ نہیں کتابیں تو نہیں، وہی یہ سب کچھ چل رہا ہے، کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. اور سیم بات کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری نے بھی لکھی ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. جب وہ یہ کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، یا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. چلو وہ تو تم کہہ لو گے کہ وہ شتی ہاتھ ہے بابوں کی، لیکن یہ تو رسول اللہ پہ بھونکا ہوا ہے. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا. اس لیے کسی کو کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندو، اللہ تو ہمارے نبی کے منہ سے نہیں بولتا. ان کے بارے میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے دل پر وحی ہوتی تھی. اور تم لوگ اپنے بابوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا، اس لیے
نعوذ باللہ. قیامت کے دن تو بھائی جھنڈا ہی ایک ہے. ہاں، لواء الحمد. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں سب کا سردار ہوں، قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کا خطیب ہوں. اور پھر آپ نے حدیث شفاعت آگے بیان کی، اور اینڈ پہ آپ نے بتایا کہ تمام انبیاء سے ہو کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں شفاعت کروں گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب ہم تمہیں اس جگہ پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص تمہاری تعریف کر رہا ہوگا. مقام محمود، یہ نبی کی عصمت پہ ڈاکہ مارنے والے لوگ ہیں. للچائی بھی نظروں سے دیکھتے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی نکال لیں گے، تمہاری زبانیں بھی کھینچ دیں گے. علمی طور پہ تو کھینچ دیے، دیکھ لیں. 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی تھی 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹی پلیت کروا دیا. میمز بن رہی ہیں تم لوگوں کی. تو یہ اس قسم کے جھوٹے دیواری اللہ منہ سے بولتا تھا. استغفر اللہ. کہتے ہیں جی قرآن میں بھی آیا نا کہ وہ درخت کی طرف سے آواز آئی تھی انی انا اللہ رب العالمین. تو اگر اللہ تعالیٰ درخت کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا کے بول سکتا ہے تو کسی بزرگ کی زبان سے بھی بول سکتا ہے. اچھا یار، اس چیز سے یہ چیز کیسے ثابت ہوگی؟ اس سے تو یہ ثابت ہونا چاہیے تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے منہ سے بھی ان کو تجلی بنا کے بولتا تھا. کہیں ہے رپورٹ ہوئی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کے اوپر بھی تجلی ڈالتا تھا، جس طرح کوہ طور کے اوپر ڈالی، اور بھائی اس کی وجہ سے قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. تو وہ بھی نہیں قائم رہ سکا. اپنی طرف سے جھوٹ. نہیں جی وہ بخاری میں ایک حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اور پوری حدیث پڑھو وہ تمہارے خلاف ہے. وہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور سب سے پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. آگے حدیث پڑھتے ہی کو نہیں، آگے پتہ کیا الفاظ ہے؟ پھر جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اگر وہ خود خدا کا ہاتھ بن گیا ہے تو اللہ سے کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ اسے چاہیے اینج نگاہ مار کے اینج کرے، یعنی کہ اینج نگاہ مار کے یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دے. اور یہ محاورتاً بات ہے کہ اس شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے، جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ محاورتاً بات ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں مراد یہ کہ اب اس کے ہاتھ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، یہ معنی ہے اس کا. کہتے ہیں نہیں جی اس میں ٹیکنیکل خرابی ہے، وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کرتا تھا اس لیے تو اللہ نے کہا میں ہاتھ بن جاتا ہوں. نبیوں کے علاوہ کس کے لیے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معصوم ہے؟ اور دوسری بات، جو شخص اپنی محنت کر کے اس مرتبے کو حاصل کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنی محنت سے اس مرتبے کو حاصل کر رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کرم فرماتا ہے کہ اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ گناہ کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہے. تو یہ انعام تو ہے. وقتی طور پہ کوئی بندہ مرتبہ حاصل کر لے لیکن استقامت کے لیے اللہ کا انعام ضروری ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد میں جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. اور ان کے ذرا تکبرانہ جملے سنے جی میں سارے مریداں نو نال لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائیں گا؟ جسے آپ جائیں گا وہ لے گئے جن نے تو لیتے. ہوں انشاءاللہ جڑے پیچھے بچے نے وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کے جھوٹے جھوٹے کچھ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. پھر وہی بات جو میں اکثر کرتا تھا وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی زبان سے نکل گئی. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی یزید نہ رکھیں.
ہائے ہائے مفتی صاحب، آپ کے بزرگ بایزید بستامی نے تو اپنے کتے کا نام یزید رکھا ہوا تھا. نہیں سوری، کتا نہیں سی، وہ منڈا سی. نہیں منڈا نہیں سی، ویسے کنیت سی، ابو یزید بستامی. تو آپ مجھے بتائیں، جس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ امام جعفر کی قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے، کیونکہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال بعد بایزید پیدا ہوا ہے، قبر پہ مرید ہوا ہے. اور امام جعفر علیہ السلام کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں، اور جو قبر پہ جا کے مرید ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بایزید کہہ رہا ہے. اور خود مفتی حنیف قریشی نے کہا ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. جن کے تم کتے ہو نا، انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے سگ ہے. ہاں، ان کی زبان میں بات کروں گا نا. جن کے تم لوگ کتے ہو نا، انہوں نے اپنے کتوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے. اچھا، جب یہ بات کہتے ہیں نہیں جی کوئی علمی اعتراض تو نہیں ہے، بالکل میں مانتا ہوں علمی نہیں ہے، لیکن تمہاری ڈاکٹرن میں جذباتی اعتراض جو بنتا ہے میں نے کر دیا. نہیں جی یزید تو صحابہ کے بھی نام ہے. بھائی صحابہ کے نام یزید اس وقت ہیں جب یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. امت کے دل دکھے ہوئے ہیں، نام سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو تمہاری ڈاکٹرن ہے اس میں یہ نام درست نہیں ہے. نہیں جی جائز ہے، رکھو. ہاں رکھو، ہاں رکھو یزید اپنے بچوں کے نام، تاکہ تمہارے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید ابا آ گیا. رہو نا یزید تسی. دیکھ لو، یہ تمہارا امام تھا نا بایزید بستامی، یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارے امام بھی فوت ہوئے، امام مسلم. امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261. اور تمہارے امام ہے ابو یزید عیسیٰ بن تیفور بستامی، یا بستامی بھی کہتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی 261 ہجری میں. یہ کیا کہتا تھا؟ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قسمیاں کہتا ہوں. اور امام مسلم نے کیا کیا؟ یہ وہ بابے ہیں جو ہمارے بابے ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں. جو ہمارے نبی کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. پھر امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد. تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تم لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، بھائی اب قیامت تک میری ویڈیوز تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ. نہیں بچنا تسی، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. دیکھیں کدھر کدھر انہوں نے عزتیں ان لوگوں نے ویل کی ہیں اللہ رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑا، غداری کی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی تھی، ہاں، کہ میری جیسی چیز اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے. تو میں نے تو الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. میں نیچے کو بابا چھڑنا، جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے اس نے نہیں بچنا. ہاں، اور یہ جو تم لوگ کوششیں کرتے ہو نا کہ ہم یہ کریں گے، 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی، ہم معاف لے جائیں گے جی، انجینئر صاحب ملک چھوڑ دیں، کہتے ہیں مشورے بھی دیں دیجیے نہ بھائی. جب تک تمہارے سارے کے سارے مولوی اپنی نیچرل ڈیتھ کے ساتھ اپنی قبروں میں نہیں چلے جاتے نا، اور میں ان کی قبروں پہ وکٹری کا نشان نہیں بنا لیتا، ہاں، میں نہیں گئے ملک چھوڑنا، بالکل بھول جاؤ. ہاں جی، انجینئر صاحب اپنے کمرے سے باہر نہیں، اور انجینئر تے تواڈے گھرے چ وڑ گیا، کمرے تو نہیں باہر نکلدا. کوئی کمرہ بچیا جے، کوئی مسیتی بچی جے جتنے انجینئر نہ پہنچ گیا ہوئے. ان کو تو خواب میں بھی انجینئر نظر آتا ہے اب. ہاں، اسی لیے دیکھ لیں سارے لوگوں نے دین کا کام چھوڑ دیا.
آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ نہیں رہے کیا مین میڈیا، کیا سوشل میڈیا، کیا اینکرز اور کیا مذہبی اینکرز، سب کے سب مجھے ڈسکس کر رہے ہیں. میرے پاس جب اینکرز آتے ہیں مجھ سے دین کے مسئلے پوچھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہیں. دوسروں کے پاس جا کے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے، نوٹ کیا آپ نے بات. ٹوٹل مجھے، میں کتنے مشکل ٹاپکس کے اوپر الحمدللہ ایک ایک بات کا جواب دیتا ہوں، گھنٹوں جواب دیتا ہوں. کہیں مجھے آپ نے سنا ہے کہ میں ان شخصیات کو ڈسکس کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے انہیں فوبیا، انجینئر فوبیا ہو چکا ہے. ہاں، تو یہ خود انہوں نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے نا. میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ تم اپنے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لو. آخری جو گستاخی جو میں نے پیش کرنی تھی وہ کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی. اپنے بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹا خواب منسوب کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کھود کے وہ اندر اترے ہیں اور حضور کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. رسول اللہ کے بارے میں ایک نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا استخوان مبارک. استخوان ڈھانچے کو کہتے ہیں. اسے پتا تھا کہ میں دوسرے نے خیر ترجمہ صحیح کیا جی ہڈیاں. گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرو. جھوٹا کوڑ، کوئی ایسا خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا آپ نبی کی سنت کو جمع کریں گے، اس میں تو خوشخبری ہے. رسول اللہ کی سنت کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے گا. اور دکھانا تھا اللہ دے بندے کو جھوٹ کڑنا سی میرے کو سکھ لینے. میں بھی 31 سال بریلوی رہا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے، آپ کے برتن، آپ کی لاٹھی مبارک انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہے. قبر میں اتر کے ہڈیاں. یہ کس امتی کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تم لوگ پھر حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے، صرف اس کے اوپر چندے بٹورتے ہو. تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہیں. یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں موت آ گئی. وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا. جنات اتنے ان سے ڈرتے تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طرف بھی اس کا دماغ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا ان سے پوچھ لے. تو قرآن کے الفاظ ہیں کافی عرصے تک وہ اس لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے، اور لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی پھر ان کا جسم میں اثر زمین پہ گرا، پھر انہیں پتا چلا. اور انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنی ذلت نہ کاٹتے. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی لاٹھی کو، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے. لیکن دیکھیں ان کے جسم اثر کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا. تو نبیوں کے جسم تو قبر کے اندر کیا باہر بھی وہ فوت ہو جائیں تو جسموں کو مٹی یا کوئی حشرات الارض نہیں کھاتا. یہ عقیدہ ہے. انبیاء کا تو درجہ بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی، اور حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے. ان کی تو وہ خالہ لگتی تھی اما عائشہ، کیونکہ وہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے تو وہ محرم تھے. وہ اندر گئے، ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ حضرت عمر کی قبر تھی، یہ ان کا پاؤں ہے. پھر وہ پاؤں اندر کر کے تو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا اس کو. اچھا، اس میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ پاؤں حضرت عمر نے خود اندر کر لیا ہو، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے نا، دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. لیکن آپ اگر قبر کھودیں گے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ برزخ کا معاملہ ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے
بیت المقدس میں تمام انبیاء کی، لیکن وہاں کسی کو نہیں پتا چلا. وہ ان سین بیریئر ہے، وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، وہ برزخ ہے. تو انبیاء کے ماننے والے بھی جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں صحابہ کرام، ان کے جسم بھی اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. پھر وہ مشہور حدیث سنن نبی داؤد کے اندر، جس کی صحت کے اوپر ہمارے استاد نے کلام کیا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے، لیکن انہوں نے انصاف کیا، مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ محدثین کی کثیر جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اب دیکھیں سوال کر رہے ہیں، کوئی 295 سی نہیں لگی، اس سوال کی برکت ہے کہ حضور نے جواب دے دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بے شک اللہ نے حرام کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اچھا، بعض لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو نہیں وہ ضعیف سمجھتے. ہمارے استاد نے جب اس حدیث کے اوپر حکم لگایا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے، تو انہوں نے فضائل درود و السلام والی کتاب میں لکھا کہ عقیدہ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ ایک اور روایت ہے جو صحیح سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا، وہاں ایک تابوت نکلا جو حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت تھا. تو وہ حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا کہ ہم اب اس کو کیا کریں، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح رات کے وقت 11 قبریں کھودو، کسی ایک میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگوں کو ان کی قبر کی لوکیشن کا نہ پتا چلے، کوئی بے حرمتی نہ کرے. تو اور اس میں الفاظ ہیں کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اور اللہ کے انبیاء کو نہ تو کوئی درندہ ان کے جسموں کو کھاتا ہے، نہ آگ کھاتی ہے، اور نہ مٹی کھاتی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ سب کے نزدیک درست ہے. جو ابو داؤد کی روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، جس میں ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب اور امام بخاری، باقی پوری امت اس روایت کو بھی صحیح سمجھتی ہے، اور ہمارے نزدیک وہ روایت بالکل ٹھیک ہے. وہ جو راوی کا وہم ہوا، وہ ایک دادا کے نام کے اوپر اختلاف ہے. بن جابر آتا ہے، ویسے نام تو اس کا یزید بن عبد الرحمن بن جابر ہے. دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں، یہ یزید بن عبد الرحمن بن تمیم ہے. لیکن جن کا موقف ہے کہ یہ وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے، انہی کا موقف درست ہے. بہرحال یہ عقیدہ سب کے سب لوگ درست مانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لاشیں سلامت ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ اس طرح کے عقیدے جو لوگ لکھ کے گئے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، لو جی میں نے 5 حوالے دیے ہیں، اس سے پہلے اشرف جلالی صاحب کو بھی دیے تھے، مفتی انیف صاحب کو بھی دیے، اور بھی لوگوں کو. اب تم نے ڈرامہ اپنا لگا لیا نا، خوش ہو، اکیلے ریس میں دوڑ کے فاتح ہو چکے ہو، چلو ٹھیک ہے، جواب دو. تم نے جو جواب دینے ہیں نا، میں نے ان جوابوں کے جواب بھی دے دیے میں، کیونکہ تمہارے سارے مناظرے میں نے دیکھے ہیں. جو تم ڈرامہ بازی لگاتے رہو نا باقی لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہیں. وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. یہ پیو بگوٹن نہیں روحانی طور پہ، بلکہ دیو کے بھی پیو ہے، یعنی دیوبند والا بھی دیو آپ بیچ میں شامل کریں، یہ سمجھانے کے لیے. یہ کوئی اچھا میری اس طرح کی بیچ میں سے باتیں لوگ نکالتے ہیں، بڑا متکبر ہے، یہ ہے وہ ہے. یار اس طرح تو آپ کسی کے ساتھ بھی کریں نا، وہ کر سکتے ہیں، میری پوری بات سنا کریں. اگر آپ کو کوئی کہ جی قرآن یہودیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ کہیں جی قرآن کہتا ہے کہ یہ خنزیر اور بندر ہے. اس نے قرآن کھولنا بھی نہیں یہودی نے. اے میرے نال انج کر دے جے کہ میں نے کوئی جوک کے طور پہ جملہ بولا ہوا ہے جس کو تکبر بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اتنی گفتگو میں نے ایک بات کی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہوئی ہے، کئی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف کروایا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ یہودیوں کو فضیلت دی ہوئی تھی. لیکن جب تم نے انبیاء کا راستہ چھوڑا، پھر تمہارے اوپر یہ ذلت، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور پھر اس کے بعد بندر و خنزیر وہ یہودی بنے جنہوں نے پیغمبروں کا راستہ چھوڑا. تو یہ اس طرح بیچ میں سے کلپ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی کاٹے نا. نبی علیہ السلام کی احادیث میں تو بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں
جو آپ اس طریقے سے اگر پیش کریں گے تو آپ غلط کریکٹر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی وہ نہیں ہوگی, وہ ایک حصہ ہوگا اس کا, اور وہ کسی کانٹیکسٹ میں ہوگا. لے جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے حق کو واضح کر دیا الحمدللہ. جہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دیکھیں اللہ کی خفیہ تدبیر. جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی شیطانی حرکت کوئی بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کو اس کی وجہ سے اور اونچا کر دیتا ہے. اور یہ ہماری دعوت نہیں ہے, یہ اس شخص کی دعوت ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تر بیماریاں دشواریاں دور فرما. خصوص بالخصوص چائنا کشمیر انڈیا فلسطین افغانستان یمن عراق شام پاکستان میں جہاں کئی مسلمان برسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کیا, اللہ ان تمام چیزوں کے شر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو ان کے دلوں میں نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.